غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ جو قوم 30,000 مشاعرہ پڑھنے والے شاعر کو، 1 لاکھ گانا گانے والے گلوکار کو، 5 لاکھ جبکہ 30 دن نماز پڑھنے والے کو 5,000 روپے دے تو اس قوم میں گویے ہی پیدا ہوں گے، عالم نہیں۔ اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا، خود کو منفرد بنائیں، خیالات، شخصیات اور عادت کے لحاظ سے۔ کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈھال لیں اور کبھی کبھی حالات کے مطابق ڈھل جائیں اور چلتے جائیں۔ آپ کی زندگی میں آنے والے اساتذہ کرام میں بہترین اساتذہ وہ ہیں جو آپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیں۔ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگ رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور عام آدمی اسی وقت میں نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ جن کا اندر مضبوط ہو، باہر کا طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھیں کہ وہ مقصد حیات کی طرف چل پڑا ہے۔ محبت اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ یہ دوسروں کو دینے سے ملتی ہے۔ کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی امید کو ختم کر دیں، وہ روز ہی مرتا رہے گا۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بڑا ہی جان لیوا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا بھی۔ جس طرح 103 فریکوینسی کی لہروں کو 103 پر سیٹ کیا ہوا اینٹینا ہی کھینچ سکتا ہے، اسی طرح رحم سے بھرا ہوا دل ہی اللہ کی رحمت کو پاتا ہے۔ وقت ضائع کرنے والا اصل میں اپنی زندگی ضائع کرتا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے اس کا تعین جتنی جلدی ممکن ہو سکے کر لینا چاہیے۔ ہم خامیاں تلاش کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، مکھی کی طرح ہمیں صرف گند ہی تلاش کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ایک بھنورے کی طرح پھول تلاش کیجیے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے ہیں آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتا ہے۔ بس اتنی سی تبدیلی آئی ہے، پہلے دنیا پتھر کی تھی، اب انسان پتھر کے ہیں۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسروں کے لیے تماشا بن جائے۔ تھک گیا میں کرتے کرتے یاد تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے، لیا کیجیے دیا کیجیے۔
غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتے میں پہلے جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ میرا ذکر پڑھنے والے میرا راستہ نہ چن لینا، سرورق پہ بھی لکھنا مجھے مات ہو گئی تھی۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی کا کٹتا نہیں اور کسی کو ملتا نہیں۔ کوئی ایسا تھا میرے اندر جو مجھے مجھ سے ہی بیزار کر کے چلا گیا۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔